اور لیکن جب آپ نے کام کیا ہو، جب آپ کی چیف منسٹر جو ہے وہ 16 سے 18 گھنٹے تک کام کرتی ہو، تو پھر میرے لیے بڑا آسان ہے کہ ان کاموں کو آپ کے سامنے جو ہے وہ آ کر پیش بھی کروں، یہ میری ذمہ داری بھی ہے، اور عام آدمی کو پتہ چلے کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے۔ باقی صوبوں کے اندر جو ہے وہ معذرت کے ساتھ مطلب کاپی بھی وہ کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ کو۔ مریم نواز صاحبہ نے سارے صوبوں کو آتے یاد کرایا کہ روٹی بڑی اہم چیز ہوتی ہے، تو روٹی کی قیمت کم کرنی چاہیے۔ پھر سارے وزرائے اعلیٰ جو ہے وہ بھاگ پڑے، انہوں نے کہا ہاں ہاں واقعی روٹی ہوتی ہے، بھئی ایک روٹی بھی چیز ہوتی ہے، اس کی قیمت کم کرنی چاہیے۔ سی ایم صاحبہ نے ایئر ایمبولنس جو ہے وہ لانے کا اعلان کیا تو تنقید آنی نہیں جی، ہونی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پچھلے کوئی 14-16 سال سے پنجاب میں ایئر ایمبولنس کی جو ہے وہ ڈگڈگی بجائی گئی، لیکن وہ ایئر ایمبولنس نہیں آ سکی۔ چیف منسٹر صاحبہ جب وہ ایئر ایمبولنس لے آئیں تو پتہ چلا مخالفین کو کہ ہو یہ تو سچی مچی ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا ہم بھی ایئر ایمبولنس لائیں گے۔ ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے، ہر صوبے میں ایئر ایمبولنس ہونی چاہیے، اور ایئر ایمبولنس سے اس وقت پنجاب کے لوگ جو ہے مستفید ہو رہے ہیں، وہ کتنی دعائیں دے رہے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کو، اس کا اندازہ جو ہے وہ آپ لوگ بخوبی کر سکتے ہیں۔ پھر پیٹرولیم کی قیمت جو ہے اس میں کمی ہوئی تو چیف منسٹر صاحبہ نے باقاعدہ، پاکستان کی تاریخ میں شاید دنیا کی تاریخ میں بھی پہلی دفعہ ہی ہوا ہو کہ کرائے لیے ہوئے جو ہے وہ ویگنوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو واپس کرائیں، اور کرائے جب واپس ہوئے تو باقی وزرائے اعلیٰ جو ہے ان کو بتایا گیا کہ جی وہ پنجاب میں مریم نواز نے کرائے کم کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا کرائے کم کرنے تھے؟ اب وہ سب جو ہے وہ کرائے کم کرنے کے لیے بیچارے جو ہے وہ انہوں نے بھاگ دوڑ کی، لیکن نہ ایئر ایمبولنس آئی، نہ روٹی کی قیمت میں کمی ہوئی دوسرے صوبوں میں، اور نہ ہی جو ہے وہ کرائے کم ہو سکے باقی صوبوں کے اندر۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ نقل کرتے ہیں مانتے بھی نہیں ہیں۔ اچھی بات ہوتی ہے، دیکھیے کسی کو اچھے کام کو فالو کرنا اور اپنے صوبے کے لوگوں کے لیے وہ اقدامات اٹھانا یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے، پتہ نہیں اس کو برا کیوں سمجھتے ہیں۔ لیکن میری چیف منسٹر صاحبہ جب بھی جو پروگرام، جیسے میں نے آپ سے پہلے دن سے وعدہ کیا تھا جب میں آپ کو بریفنگ دینے کے لیے آئی تھی کہ اس حکومت کی، مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کا گورننس کا معیار یہ ہوگا کہ ایسا کوئی پروگرام نہیں ہوگا جو فائلوں کے لیے بنے گا، ایسا کوئی پروگرام نہیں ہوگا جو اناؤنس پہلے ہو جائے گا اور بعد میں سوچا جائے گا اس کے پیسے کہاں سے لانے ہیں۔ تمام پروگرام کی تفصیلات کو، فنڈنگ کو طے کرنے کے بعد وہ پروگرام اناؤنس ہوتا ہے، اور آج 3 بڑے پروگرامز ہیں جن کی تفصیلات کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں، اور اس میں سب سے پہلا پروگرام جو ہے وہ اپنا گھر اپنی چھت پروگرام ہے چیف منسٹر صاحبہ کا۔ چونکہ گھر ہر انسان کی خواہش، ہر انسان کی ایک زندگی میں ایک اپنا گھر، یہ اس کی اہمیت جو ہے وہ ہر انسان اس سے بخوبی جو ہے وہ آگاہ ہے، اور اسی لیے مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام جو ہے وہ شروع کیا۔ اس کے لیے جو رسپانس چیف منسٹر صاحبہ کے پروگرامز میں آیا ہے وہ آج کی پریس کانفرنس کا ہائی لائٹ ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کس تعداد میں لوگ جو ہے ان پروگرامز کے اندر اپلائی کر رہے ہیں، اور یہ وہ اعتماد ہے پنجاب کے لوگوں کا کہ جو وہ چیف منسٹر صاحبہ کے انیشیٹوز میں، ان کے پروگرامز میں رکھتے ہیں۔ بہت سارے پروگرام بہت ساری حکومتیں جو ہیں وہ اناؤنس کرتی رہی ہیں، لیکن یہ رسپانس میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں انپریسیڈنٹڈ ہے پنجاب کی تاریخ میں۔ اس تعداد میں یہ رسپانس جو ہے یہ ہم نے بھی شاید نہیں سوچا تھا، اور اپنا گھر اپنی چھت پروگرام کے لیے جو ہے وہ پہلے ان قرضوں کی تعداد جو ہے وہ کم رکھی گئی تھی، لیکن جس قسم کا رسپانس آیا ہے، کل چیف منسٹر صاحبہ نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں یہ آپ کو بتاؤں کہ اب ان قرضوں کی تعداد میں اضافے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اس کے لیے مزید فنڈنگ جو ہے اس کو ارینج کیا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے اس کے اندر اکوموڈیٹ کیا جا سکے۔ اس کے اندر یہ بلا سود پروگرام ہے، یہ میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ جو بھی اس وقت پنجاب میں عام عوام کے لیے پروگرام شروع کیے جاتے ہیں وہ موسٹلی بلا سود ہوتے ہیں۔ اس کے اندر جو سود ہے اس کو جو ہے وہ ہمیشہ ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ تو یہ بلا سود پروگرام ہے جس میں 15 لاکھ تک کے جو قرضہ ہے وہ حاصل کر سکیں گے صارفین جن کے پاس اپنے پلاٹ موجود ہیں، اور اس کے لیے ماہانہ قسط جو ہے وہ 14,000 روپے تک رکھی گئی ہے، یعنی یہ 14,000 سے اوپر قسط نہیں ہو سکتی، اس سے کم ہوگی، اور یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ قرضہ جو ہے
وہ کتنے کا لیا گیا ہے، 12 لاکھ قرضہ ہے، 15 لاکھ قرضہ ہے، 10 لاکھ قرضہ ہے اس حساب سے. لیکن جو اس کی ہائر رینج ہے وہ 14,000 سے جو ہے زیادہ نہیں ہو سکتی، اور اس کی ادائیگی جو ہے وہ 7 سال میں ہوگی. پہلے بھی جو پروگرام اگر کوئی آتے رہے وہ تو وہ پٹ گئے، کوئی پروگرام جو ہے وہ اس طرح سے چل نہیں سکا، اور ان کی کسی کی بھی ادائیگی جو ہے وہ 7 سال تک نہیں رکھی جاتی تھی. یہ 7 سال تک اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ اس کی قسط کم سے کم بنے اور لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اس کے جتنے بھی سروس چارجز آپ کو پتہ ہے جو لیتے ہیں بینکس اور باقی ادارے جو ہیں وہ سروس چارجز لیتے ہیں کسی بھی پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، وہ تمام سروس چارجز جو ہیں وہ بھی پنجاب حکومت خود ادا کرے گی، اور کسی بھی قسم کا کوئی اضافی ٹیکس جو ہے وہ اس کے اندر عائد نہیں کیا گیا ہے. ابھی تک اس پروگرام میں 2,40,000 کالز جو ہے وہ آ چکی ہیں. ذرا مجھے فون دکھائیں. کل جو ہے میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتی ہوں جو میرے لیے بڑی انٹرسٹنگ تھی. کل میں نے چیف منسٹر صاحبہ کے دفتر میں، وہ بہت سارے لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں تصویر کہاں لگی ہے، فلانی تصویر یہاں ہونی چاہیے تھی وہ وہاں چلی گئی ہے، وہ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ کرتے ہیں. چیف منسٹر صاحبہ کے کمرے میں ایک ڈیش بورڈ ہے، ان کی بالکل کرسی کے سامنے ایک ڈیش بورڈ ہے، اور اس ڈیش بورڈ کے اندر جو ان کے انیشیٹوز ہیں ان کی باقاعدہ پوری جو کتنی اپلیکیشنز آئی ہیں، وہ کس سٹیج پہ ہیں، کیا ہو رہا ہے. پہلے جو ہے سی ایم کے اسپیشل انیشیٹوز، اس کے بعد اس کے فلڈ کے حوالے سے فیکٹس، اس کے بعد اے ڈی پی جو ہے وہ اپنی گھر اپنا چھت پروگرام، ہمت کارڈ، ڈی سی صاحبان کی پرفارمنس، کموڈیٹیز کی پرائسز، کسان کارڈ. یہ باقاعدہ یہ اسکرین ہے جو میں کل کیپچر کر کے لے کے آئی. میرے لیے بھی یہ بہت ایک حوصلہ افزا اور انٹرسٹنگ چیز تھی کہ کسی چیف منسٹر نے اس طرح سے لائیو ڈیش بورڈز بنا کے نہیں رکھے ہوئے. وہ صرف بنائی ہوئی رپورٹوں پہ یقین نہیں رکھتی، وہ باقاعدہ ہر چیز کو خود مانیٹر کر رہی ہوتی ہیں، اور اس کے اندر ان کے جتنے انیشیٹوز ہیں، ڈی سی صاحبان کی پرفارمنسز ہیں، اس کے اندر جو انہوں نے انیشیٹو شروع کیے ہیں ان کی تعداد کہاں تک پہنچی ہے، یہ باقاعدہ وہ لائیو ڈیش بورڈ کے ذریعے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور جس چیز کو آپ کلک کریں گے اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ان کے سامنے کھل جاتی ہیں. کموڈیٹی پرائسز بھی بائی دا وے اس کے اندر شامل ہے کہ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ آلو پیاز ٹماٹر کی قیمت جو ہے وہ کم کرنے کے لیے آئی ہیں اور وہ اس کو اون کرتی ہیں. سو ابھی تک جو اپنا گھر اپنی چھت پروگرام ہے اس میں 2,40,000 لوگوں نے رابطہ کیا ہے، 2,40,000 لوگوں نے رابطہ کیا ہے. اور اپنی گھر اپنا چھت پروگرام کا جو پورٹل بنایا گیا تھا اس کے اندر 7,61,450 لوگوں نے وزٹ کیا ہے. سو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک تو گھروں کی ضرورت کتنی ہے اس پنجاب کے اندر. چیف منسٹر صاحبہ نے کل یہ کہا کہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ڈیمانڈ ہے ہمارے لوگوں کی، ہمارے کتنے لوگ جو ہیں وہ چھت کے متلاشی ہیں، اور اس سے جو 78,475 لوگ جو ہیں وہ ابھی تک اپنی درخواستیں جمع کرا چکے ہیں. اس کے اندر ابتدائی طور پر 8,000 جو قرضہ جات ہیں وہ رکھے گئے تھے، لیکن چیف منسٹر صاحبہ نے کل مجھے یہ حکم دیا کہ اس کے جو ہے وہ قرضہ جات کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا تاکہ میکسیمم جتنے لوگ ہیں ان کو اس کے اندر جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیا جا سکے. اس کی مریم نواز شریف صاحبہ ہر ماہ اس کی جو بیلٹنگ ہے وہ خود کیا کریں گی، اور اس کی کچھ کرائٹیریا ظاہر ہے بنایا گیا ہے کہ جن کا کرمنل ریکارڈ نہ ہو، جو دہشت گرد فتنہ فساد نہ ہو، ان کو جو ہے جس کا کرمنل ریکارڈ نہیں ہوگا اس کو اس سے جو ہے وہ مستفید ہو سکیں گے. جو شناختی کارڈ ہولڈر ہیں، پنجاب کے رہائشی ہیں، جس کے پاس وہ درخواست وہ دے سکتا ہے جس کے پاس اپنا پلاٹ موجود ہے اور بینک فراڈ نہیں ہے، اس قسم کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں. دوسرا دیکھیے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ اسموگ کے حوالے سے اور انوائرمنٹ کے حوالے سے سیریسنس جو ہے وہ پنجاب کا عالم یہ ہے کہ ہماری سینئر منسٹر جو ہے اس کے پاس مین اس وقت جو ان کے اپنے پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کے علاوہ ان کے پاس جو محکمے ہیں وہ انوائرمنٹ کے حوالے سے ہیں، اور اسموگ کے اوپر بہت کام کر رہی ہیں وہ. یہ پاکستان میں جو دیکھیے جو ہوا ہے اس کو روک نہیں سکتے آپ، جو فضا ہے اس کو بیریئر نہیں لگائے جا سکتے. اب بہت ساری جو اسموگ ہے وہ انڈیا کے تھرو بھی ہمارے بیکاز وہاں پر جلانے کا وہ یقیناً وہاں پر ان کی اپنی رسومات بھی ہیں کچھ،
وہ وہاں سے بھی یہ چیزیں جو ہے وہ آتی ہیں. لیکن یہ پہلی دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ باقاعدہ فصلیں جلانے کے اوپر لوگوں کو اریسٹ کیا گیا, ان کے اوپر ایف آئی آرز کی گئی, بھٹوں پہ چھاپے مار کے بھٹوں کو مسمار کر دیا گیا جو انوائرمنٹ پالیسی کو فالو نہیں کر رہے. جو سیف سٹی کے کیمرے ہیں ان کو یوز کیا جا رہا ہے جو دھواں ٹرانسمٹ کرنے والے جو گاڑیاں ہیں ان کے لیے, اور بہت سارا نیا اکوپمنٹ جو ہے وہ اس حوالے سے چیف منسٹر صاحبہ کی ہدایات ہیں. بہت جو پلانٹیشن کا گرین پاکستان کا جو پروگرام ہے اس کے اندر جو پلانٹ فار پاکستان ہے, بہت بڑی کیمپین. اور یہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دورے حکومت میں ایک یہ بڑی مزیدار بات ہوئی تھی کہ شادمان کے غالباً مجھے اگر میری یادداشت درست ہے وہاں پر پلانٹس لگائے گئے تھے اور اس کے بعد وہ پلانٹس جو ہے وہ چند دنوں کے اندر سوکھ کے ختم ہو گئے تھے. سو اس جو ہمارا پلانٹ فار پاکستان ہے اس پلانٹ آف پاکستان کے اوپر آپ نے باقی چیزوں پہ کیو آر کوڈ سنے ہوں گے, ہمارے پلانٹ فار پاکستان کے اوپر بھی کیو آر کوڈ ہے. وہ کیو آر کوڈ کے ذریعے اس کی باقاعدہ جو ہے وہ پوری سرویلنس کی جاتی ہے کہ پودا کس حالت میں ہے, پودے کی جو نشو نما ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. اور یہ ایک پورا پروگرام ہے. میں کوئی بڑا بول نہیں بولنا چاہتی لیکن مجھے امید ہے کہ اس سال اسموگ میں مجھے امید ہے کہ بہت قابل ذکر حد تک کمی ہوگی, اور 2 سے 3 سال کے اندر ہماری خواہش اور کوشش دونوں ہیں کہ اسموگ جو ہے اس میں جتنی حد تک پاکستان کے اندر اپنے ایلیمنٹس جو ہیں ان کو کنٹرول کر کے کمی لائی جا سکے وہ ہمیں لانی چاہیے. پہلے یہ مینار فخر میں کہ آپ دوسری پارٹی کیوں نہیں جلسہ کرنے دے رہی, کہ آپ کو خوف ہے کہ زیادہ وہاں لوگ جمع ہو جائیں؟ بھائی وہ جب کال دیتے نکلتا تو ہے کوئی نہیں. آپ مجھے یہ سوال پوچھتے ہیں نا جب تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ ہم کرنے نہیں دے رہے ہو. بھائی وہ ان کا وہ سٹیج تک تو لگا نہیں سکتے خود, بندہ ان کا نکلتا کوئی نہیں. کتنی دفعہ ڈیالہ کے باہر جانا تھا انہوں نے, اب کوئی ڈیالہ کے باہر پر نہ مارے تو میرا تو قصور نہیں ہے. میری گزارش یہ ہے کہ ایک جن کا ٹریک ریکارڈ ہے نا, اگر آپ مجھے بات پوری کرنے دیں, آپ نے سوال میں نے سن لیا جی, آپ کی سمجھ بھی لیا. ان کو جب چھٹی ملی ہے, جب اجازت ملی ہے, اس کے بعد فساد ہوا ہے, آگ لگی ہے, ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اجازت دی تھی, اگر آپ کو یاد ہو مئی میں 25 مئی غالباً تھی, اور انہوں نے کہا عمران خان کو پتہ نہیں ہوگا کہ جو ہے وہ ہم نے ان کو اجازت دے دی تھی جو ہے وہ ایک جگہ پہ جلسہ کرنے کی, لیکن وہ اسلام آباد میں گھس کے کیا کیا تھا انہوں نے اسلام آباد میں, اسلام آباد کو آگ لگا دی تھی. 2014 میں جب وہ دھرنا لے کے آئے تھے تب بچیوں عورتوں کو اور خواتین کو بچوں کو ڈھال بنا کے تب بھی لا کر انہوں نے کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کیا. پھر جب وہ آ جائیں گے پھر ان کو اٹھانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. سو اگر تو سیاسی جماعت کی طرح وہ بیہیو کریں تو کوئی اعتراض نہیں, لیکن جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ سیاسی جماعت ہے نہیں, وہ دہشت گرد ہے, اور دہشت گردوں کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر ہے حکومت کو نپٹنا اور طرح سے. ایک منٹ میاں شاہد ڈپٹی کمشنر رجسٹریشن چھاپے مارے قیمتیں کنٹرول میں ہیں جی, لیکن اب پھر جو ہے وہ کسی کی طرف سے ایک لسٹ تو آ جاتی ہے لیکن مارکیٹ میں قیمتیں جو ہیں وہ منہ مانگی دی جا رہی ہیں اور لوگ سترے بے مار کی طرح کہتے ہیں اس پر دوبارہ کب جو ہے وہ نہیں, اس کے اوپر یہ کنٹینیوس پروسیس ہے میاں صاحب. کئی جگہوں پر جہاں پر جیسے میں نے کہا کہ چیف منسٹر صاحبہ کا اپنا جو ڈیش بورڈ ہے نا, اب یہ بات مجھے بتانی چاہیے یا نہیں, لیکن آپ نے سوال کیا ہے تو چیف منسٹر صاحبہ کو یہ قیمتوں کے حوالے سے انہوں نے آٹے کی قیمت کے حوالے سے ایک میٹنگ بلائی. اس میٹنگ کے اندر جو ہے وہ محکمے جو ہیں وہ اپنی اپنی رپورٹیں لے کے آئے. انہوں نے کہا جی آٹے کی قیمت یہ ہے یہ ہے یہ ہے. انہوں نے کہا کر لی آپ نے بات. اس کے بعد انہوں نے چٹ نکالی اور انہوں نے چٹ نکال کے بتایا, انہوں نے کہا فلانے بازار میں اتنی کی بکری ہے, فلانے بازار میں اتنی کی بکری ہے, اور وہ باقاعدہ جو ہے وہ اس کے اوپر خود جو ہے وہ اس کی سرویلنس کرتی ہیں, اور کہیں پر اگر شکایت آتی ہے اس کو باقاعدہ پوری سختی سے جو ہے وہ نپٹا جاتا ہے. اب تو ایک ٹاسک فورس بھی جو ہے موجود ہے, وہ ٹاسک فورس بھی اس حوالے سے کام کر رہی ہے, اور بہت جلد ایک نیا محکمہ جو ہے جیسے میں نے آپ سے گزارش کی تھی وہ محکمہ بھی بس اب چند دنوں کی دوری پہ ہے. وہ پورے محکمے کا کام ہی یہ ہوگا کہ اس نے 24/7 12 مہینے جو ہے وہ اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھنی ہے. اس کا بل اس وقت پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں انڈر ڈسکشن ہے, اور جیسے ہی وہ اسمبلی سے پاس ہو جائے گا وہ محکمہ جو ہے معرض وجود میں آ جائے گا. تو یہ کموڈٹی پرائسز جو ہیں یہ چیف منسٹر صاحبہ کے سب سے پہلی ترجیح ہے, اور انہوں نے جب اوتھ لیا تھا تو پہلی میٹنگ جو کی تھی وہ اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں پہ ہی کی تھی, اور اب بھی ہفتے میں
کم از کم ان کی 2 میٹنگز اشیاء خرد و نوش کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ گزشتہ ماہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ کچا میں پیش آیا تھا جہاں پر ڈاکوؤں نے 12 پولیس اہلکاروں کو شہید کر دیا جی تھا۔ اب وہی کچے کے جو ڈاکو ہیں ان کے اشتہارات میں نام چھپے ہیں، تصویریں چھپی ہیں، وہ یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں، صحافیوں کو انٹرویوز دے رہے ہیں، ان کو کنٹرول نہیں کیا جاتا۔ پہلے تو ندیم صاحب پھر سے مجھے معذرت کے ساتھ جو بھی سوشل میڈیا پہ آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں نا اس کی تصدیق بھی کر لیا کریں۔ وہ یوٹیوب چینل اور وہ جو سب ہے وہ 1 سال پہلے کی بات ہے، وہ ریسنٹ نہیں ہے۔ برائے مہربانی جو بھی آپ کو دکھایا جاتا ہے جب بتایا جاتا ہے اس کی تصدیق کر لیا کریں وہ کرنے سے پہلے۔ اور جو اب تو وہ کچے کے ڈاکو جو ہے وہ منتوں ترلوں پہ آ گئے کہ میرا نام کیوں ڈالا ہے، اور ہم پتہ نہیں کن حالات سے ڈاکو بنے تھے، اب وہ ان حالات پہ آ گئے ہیں۔ ان کے خلاف ایک مربوط قسم کا آپریشن ہوگا، اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، اور لیکن وہ کچے کے ڈاکو ہوں، اڈیالہ کے ڈاکو ہوں، جہاں کے بھی ڈاکو ہوں، ڈاکوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ شکریہ۔